أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبہ ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد گفتگو تساں احباب سن چکے ہو. فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب مدیر مرکز البدرین تشریف فرمائیں. انشاءاللہ اختتامی کلمات اور دعائے خیر فرمیسن. تساں احباب دی تشریف آوری اور میری حاضری اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے. جنہ دوستاں نے پروگرام ترتیب دیتے اللہ انہاں دی محنت اور انہاں دی یہ دعوت افطار اپنی بارگاہ قبول کرے. اساں جیتی مسلمان ہیں، جیڑی قوم نال تعلق رکھتے ہیں، جیڑے شعبے نال سارا تعلق ہے، اساں سارے چاہتے ہیں، ساری تمنا ہوندی ہے کہ اللہ سونا ساری زندگی خیر پیدا کرے. خیر دا ہر کوئی طالب ہے، شر کے ہر کوئی ڈر دے اور شر کے ہر کوئی بچن دی کوشش کرے. جڑا سیاںا بندہ ہے وہ اکثر یہ دعا کرویں دے کہ دعا کرو اللہ شر شیطان کے بچاوے تے اللہ خیر نصیب کرے. کیونکہ جڑے بندے دی زندگی خیر آ ونجے، خیر پیدا تھی ونجے، سمجھو والا اللہ تبارک و تعالی اندے اتے اپنی رحمت نازل کر دیں دے، والا اللہ کو اپنی رحمت لپیٹ گن دے.
اوول مستجاب الدعوات بن ویندے، جیڑی دعا کرے اللہ ان دی قبول کریں دے، اللہ کو برکت بھی دیں دے۔ پیاریاں پیاریاں نعمتاں، پیارے پیارے فضل اور پیارے پیارے انعامات اللہ وہ بندے دے ہوتے ہیں نازل کر دیں دے، جیڑے بندے دی زندگی اچ اللہ خیر پیدا کر دے۔ پیسہ بھی ہوئے، ریل پیل بھی ہوئے، تجارت بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے، قوم بھی اچھی ہوئے، پوزا شوزا بھی ہوئے، تے خیر نہ ہوئے زندگی اچ تو سمجھو بندہ بیکار ہے، بد قسمت ہے، بد نصیب ہے۔ پیسہ گزارے لے کے روٹی پانی ایویں بس وصلے مرچے نال گزارا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، لیکن بندے دی زندگی ہے رب نے خیر رکھی ہے تو سمجھو یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اصل خیر ضروری ہے، ہر بندہ چاہتے کہ میرے اندر خیر آوے، میری ڈیوٹی اچ خیر آوے، میرے پیسے اچ خیر آوے، میری اولاد اچ خیر آوے، لیکن اساں کدیں غور نہیں کیتا کہ اساں کام وہ نہیں کریں دے جڑے کمے دی وجہ تو سارے اندر خیر آمنی چاہیے۔ کام سارے خیر والے کہیں نہیں، چاہندے خیر ہیں لیکن کام خیر والے نہیں۔ ساری زندگی دی جڑی مصروفیات ہے، ساری جڑی نیچر ہے، ساری جڑی عادت ہے، وہ ساری شر شیطان والی ہے تقریباً۔ ساڈا ہر وہ کام جڑا کام ساری زندگی دا وتیرہ بنیا ہوا ہے وہ شیطان دے شر دا تقریباً ذریعہ ہے۔ خیر والا کام سارے اس کہیں نہیں، چاہندے خیر ہیں۔ یہ گال عقل دے بھی خلاف، میں چاہندہ خیر ہوا تے خیر والے کام نہ کراں۔ سبزی میں کو ضرورت ہوئے تے ونج کھڑا کپڑے والی دکان تے، میں کو سبزی کدیں ہی نصیب نہ تھی سی۔ میں کو کپڑا ضرورت ہوئے تے ونج کھڑا کریانہ سٹور تے، اتھوں میں کو کپڑا کدیں ہی نہیں لبڑا۔ میں کو اگر کوئی گھر دے سودا سلف دی ضرورت ہے تے میں ونج کھڑا کہیں شوز والی دکان تے، میں کو کدیں ہی سودا سلف نہ نصیب تھی سی۔ یعنی میں کام کراں شر والے اور منگاں خیر ناممکن ہے۔ صاحب زہرے خیر والے کام کرے ساں تو خیر آسی، جڑے ویلے میرے کام شر والے ہیں پل خیر کیویں آ سکتی ہے؟ ول تو میرے اندر شر ہی آونے۔ میرے اندر جتنا بھی اعمال ہیں سارے دی وجہ جھیڑا ودھن ہے، گھٹن نہیں۔ میرے ہاں جتنا سوچا ہے وہ ساریاں بے برکتی دا ذریعہ ہے، ساریاں فتنے دا ذریعہ ہے، ساریاں اختلاف دا ذریعہ ہے، ساریاں تنازع دیاں ذریعہ ہے۔ یعنی سارے کام ہی شر والا ہے، کام سارے خیر والا نہیں۔ یہ کل دی گال ہے سارے علاقے دی، شاید تھوڑے وچوں کہیں سنی ہوئے۔ عورت نے اپنے ڈیر دے پلے وچوں بھو کڈھے تے ساسو کو آکھے بھی بغیر اجازت دیتا ہے بھو کیوں کڈھے؟ ہوں آکھے میں کو ضرورت تھا، تو میں تھئیے تقرار تھے، جیڑے بھرا دا پلہ ہا وہ بھرا گھر بیٹھا اندروں، او کو پتہ لگے او باہر آئے، وہ پہلے اپنی بھجائی کو مار کوٹ کیتے، والوں کو غصہ نہیں مٹھا تھیا، والوں پستول چاہتے فائرنگ کی تھی سی۔ دو بھتریجے کل زخمی تھے، ایک دی فجر اطلاع ملی ہے کہ مر گئے، بابی بھی زخمی ہے تے بھتریجا بھی آوی زخمی ہے بھو دی خاطر۔ تو ہن اے ٹبر بھی اگر آکھے کہ میرے خیر آوے، میں کو خیر چاہی دیا سی، میں بھا کپائی تھیا ودراواں تے کہیں کو تلی نہ ٹیکانے واں تے میرے اچ آکڑی پوری ہوئے، میں آکھاں جو کچھ میں چاہنا ہوں پورا بھی تھی وے تے آوے بھی مولانا میری زندگی اچ خیر۔ اے فلسفہ سا کو سمجھ نہیں آندا، پتہ نہیں کیویں خیر کیویں آسی، کام خیر والے کرنے پوس، بھوک کیویں مٹ دی ہے؟ تساں کھانا کھاؤ، میں کو بھوک لگی بیٹھی ہے، تھوڑے کھانے کھاون نال میری بھوک مر ویسی بلا، میں کو ترہ لگی ہے، پیاس لگی ہے، تساں پانی چھک چھوڑو، روزہ میں افطار کرنے میری جاتے تساں افطار کرو، تھی سکتے بلا؟ میں جب تک آپ خیر دے کم نہ کرے سا، میری طبیعت خراب ہے، میں کو بخار ہے، 102 تے ٹمپریچر ہے، میری طرفوں ونجو ڈاکٹر صاحب کے ٹیکہ لوائی آؤ، سیرپ لکھ دے سی کو پی چھوڑی ذرا تاکہ میری طبیعت ٹھیک تھی سکتے بلا؟ میرے اچ جڑی خیر آسی او ویلے آسی جڑے ویلے میں تو کو سریکی اچ دساں تواڈی بولی اچ، جب تک میں بندہ نہ بن ساں، جب تک میرے اچ خیر نہ آئی، میرا اٹھن مشکوک ہے، میرا باہن مشکوک ہے، میرا الاون مشکوک ہے، میرا کھاون مشکوک ہے، میں تے ہوائے چو ڈردا ودا، میری زندگی اچ سارا شر ہے،
میں جب تک شرارت نہ کراں، شیطانگی نہ کراں، کہیں کو لڑاواں نہ، کہیں کو بھڑاواں نہ، کہیں کو شرمندہ نہ کراں، کہیں دی کشے کھاواں نہ، او تی میں کو سکون نہیں آندا تو میرے معاملات خیر کیویں آسی؟ ایویں مکھیاں ہی مریندا رہساں، ایویں بے برکتی ہی راسی، جتنا مرضی کمیساں سکون نہیں ملنا۔ خیر ضروری ہے۔ کیا خیال ہے بھی خیر چاہیے؟ آدھے نہیں اللہ یار خیر کری، اللہ تیرے ہوتے میں سمجھدا ہے بہت وڈی دعا ہے، اللہ خیر کری، اللہ خیر کری۔ خیر ہے نا جڑی ہوں تھوڑا جہا سمجھو، میں تو کو دسینا بھی کچھ خیر والے کم ہیں جڑے قرآن نے بھی دسائیں تے نبی پاک نے بھی دسائیں بھی اے کرو خیر ہے، اے کرو خیر ہے، اے کرو خیر ہے۔ اور نبی پاک نے جڑی تعلیم دیتی ہے وہ تعلیم تے عمل کرے سوں تے آٹومیٹا خیر آسی۔ لیکن احادیث سناون کنے پہلے میں تو کو ایک فلسفہ دسینا، فارمولہ دسینا خیر حاصل کرن دا، فارمولہ وہ رکھسو ان دے بعد وال تو کو خیر دے کم دسے سا۔ پہلے فارمولہ وہ سارے ذہن نشین کرو، وہ فارمولہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے وہ فارمولہ دسا ہے، دس دے میں تو کو حاضر ذہن بیٹھے ہو۔ خیر دا، خیر پاون دا فارمولہ تساں جی میں آدھے ہو نا یار میں کاروبار کرنا چاہنا، میں کو کوئی طریقہ دسو، وہ آدھے پہلے تے کو طریقہ دسے نا ول بعد پیچھے تک اگلا پروسیس، یعنی پہلے بندہ طریقہ بھی خیر اندی کی میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من یرد اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دے سونے پیغمبر فرمائے اللہ پاک جیڑے بندے کو خیر دیون دا ارادہ کرے سب تو پہلی نشانی ہے، فارمولہ ہے اللہ وہ بندے کو اپنے دین دی سمجھ نصیب کر دیں۔ ہوں جے میری دین نل دلچسپی ہے، میں کو تھوڑا تھوڑا دین سمجھ آندا پہ، میں کو پتہ ہے بھی یہ اذان ہے، نماز ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ مسیت ہے، میں کو پتہ لگدا پہ ہولے ہولے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، میں کو ہولے ہولے پتہ لگدا پہ یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے۔ اگر میں کو دین دا نالج آندا پہ، دین جٹاکی دے نال نال میں کو دین دا پتہ ہی ہے، میں کسائیاں کاروبار کرنا، گوشت بھی چینا، مسادی کرنا، لیکن نال نال میں کو دین دا بھی پتہ ہے، میں دکان چلینا لیکن نال نال میں کو دین دا بھی پتہ ہے، میں جو کام کراں دنیا دا لیکن دین دا میں کو پتہ ہے، شرک دا پتہ ہے، توحید جے کو دین دی سمجھ آ گئی ہے سمجھو اللہ اون دے اندر خیر پیدا کر دیتی۔ ہوں جیندے اس دین دی سمجھ کہیں نہیں، ہوں تس آپ ہی فارمولے کو رکھو اپنے سامنے، ہر کوئی اپنا ججمنٹ کرے، سادے وچوں جے کو دین دی سمجھے۔ ہوں جیڑا بندہ میرے کی نے پوچھے ایک بندہ بھی مولانا اے دسو جنازے واسطے بھی وضو ضروری ہے، تسا دسو ہی بندے کو دین دا کتنا پتہ ہو سی اور این دے اندر خیر کیویں آ سی؟ جیندے گھارے چ جے کو اپنے گھارے چ داخل تھیون دے طریقے دا ہی پتہ نہیں، جے کو اپنے گھر دے باہر نکلن دے طریقے دا ہی پتہ نہیں، جے کو روٹی کھاون دے نبوی طریقے دا پتہ نہیں، جے کو کپڑے پاون دا پتہ نہیں، وہ آدھے میرے خیر آوے کیویں آ سکدے؟ یعنی اللہ چاہتے اندر خیر پیدا کریں دے۔ صحابہ کرام کاروبار کریں دے یا نہ کریں دے؟ کاروبار کنے پہلے انہیں کو دین دی سمجھ ہوندی ہے، وہ پہلے عالم ہوندے ہیں ول دین ول او دنیا کریں دے تے کاروبار کریں دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا ہی دا والیم کھول میرا بیرا، ہوں تو کو میں خیر دے کم دساں بلا انشاءاللہ میں حافظ صاحب دے حوالے کرنا، دعا کرو سارے بھائی مدنی جروار صاحب ہر سال پروگرام رکھ دن، محبت کرن انہیں باقی دوست بھی سارے، اللہ ہی مسجد کو آباد کرے، تمہاری وسطی کو اللہ آباد کرے، تساں سارے کو اللہ آباد کرے، بھائی یوسف صاحب، بھائی صادق صاحب، باقی احباب سارے بڑی محبت والے ہو، دینداری ہے تو اللہ مزید دینداری ہے برکت پاوے، کاری زکریہ صاحب باقی سارے جڑے جڑے چنگے کام کریں دن اس کو پیارے لگدن، اور دعا ہے اللہ پاک انہاں دے اوتے اپنی رحمت کرے۔ دساں خیر والے کم یاد ہی کرے سو یا ہی میں مطلب ہے اگر ہی میں سنائی رکھاں تو کوئی فائدہ کہہ نہیں رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلا قرآن وچو چلو نمی دسیندا، اتنا وقت نہیں، اوہ قرآنی آیات بھی ہیں ایک کم خیر اللہ ایک کم اج تو اگوں حدیث وچو دسیندا خیر کیڑی کیڑی کام وچ ولا ہوں تساں کام کو پلے پاونے ولا ہوں کام تے عمل کرنے تاکہ اون دے اندر کیا پیدا تھی وے
بولا ہے نا، اندر اندر کیا پیدا تھی وے؟ کوئی جو ساکو کو خیر خواہی دا مشورہ دے وے مننی پوسی نا، تاکہ سارا سفر چنگا تھی وے۔ پہلا کم نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمائے میری امت دے وچوں جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر قرآن پاک پڑھن دی عادت بناوے اور قرآن پاک پڑھاون دی عادت بناوے، آپ نے فرمائے جن دی پڑھن دی بھی عادت ہے تے پڑھاون دی بھی عادت ہے، این بندے دی زندگی چ اللہ خیر پیدا کر دے۔ ساکو تے اندہ ہی نہیں، ساری مجبوری ہے، ہن جلے قرآن ہی نہیں اندہ خیر کیویں ہسی؟ کیا خیال ہے؟ ساکو قرآن ہی نہیں اندہ، اساں کدیں قرآن چاہتا ہی نہیں، میں کو یار سمجھاؤ قرآن کو ہاتھ لاون دے بغیر خیر کیویں آسی؟ میں کو سمجھاؤ اے فلسفہ۔ قرآن ساری حویلی اچ کہنی، قرآن سارے گھر اچ کہنی، قرآن ساری زبان تے کہنی، قرآن ساری گاڑی اچ کہنی، قرآن ساری دکان اچ کہنی، جوان منگدا ودے خیر۔ قرآن کدیں نہیں سے ڈٹھا، کدیں نہیں سے چاہتا، کدیں نہیں سے تلاوت کیتا، ادے ہون تو عمر ہی لنگ گئی ہے، ہون کیا فائدہ ہے؟ وہ میاں یہ تو مرد دم تک کو پڑھن ثواب ہے، نہیں پڑھ سکتے کوشش کرو۔ مساجد استاد جو بیٹھن اے چھڑے بالیں واسطے بیٹھن، وجے واسطے بھی بیٹھن، آئے کرو بیٹھے کرو قرآن پڑھے کرو۔ حضرت حکیم بن حزام 80 سال دی عمر اس قرآن پڑھن شروع تھے، 80 سال دی عمر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کے ویندیا لوگ ہیں کہ وہ تیرے ہتھے نہ جائے تو وڈیری عمر دائیں، وہ کہ بھئی میں بعد وچ مسلمان تھیاں، قرآن پڑھن دا میں کو ڈا نہیں اندا، وہ قرآن دا ماہر ہے، اتھا عمر نہیں دکھیندی، قرآن پڑھنا چاہیے دے۔ اسا کو باہن چٹی ہے، عذاب ہے سارے واسطے۔ ہن جیڑا خیر والا کام ہے وہ سارے جے ہے ہی کہنا۔ ساکو کوئی بندہ آکے بھی اگر پیسے کماونے نہیں دبئی ورنا پوسا ضرور ویسوں، ہمیں زمین ہی دف کرنی پائے گئی۔ ساکو جو کوئی دین آداب ہے بھئی قرآن پڑھ سے خیر آسا، ایڈے کوئی توجہ کہیں۔ ساکو کوئی بندہ آکے فلانا کاروبار کرے سے روزی ڈھیر آسا، اساں بالکل کرے سوں، لیکن قرآن پڑھن نال خیر گال کائیں دسیے؟ ساری کائنات دے مہربان مصطفیٰ نے دسیے، اساں والی دھیان نہیں دیتا۔ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھتا راوے، پڑھے عادت بناوے، پڑھو قرآن پاک، ڈیلی پڑھو، ایک آیت پڑھو، 2 آیتاں پڑھو، قرآن پڑھدا بھی راوے، قرآن پڑھیندا بھی راوے، پڑھاون دی بھی عادت ہوے۔ جیڑا کچھ پڑھن جاندا ہے نا اپنی بیوی کو پڑھاوے، اپنی دھی کو نال سدے بلاوے پڑھاوے، اپنے پتر کو پڑھاوے، مصروف راوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ کرام دی جماعت، جی اللہ دے نبی، آپ نے فرمائے فلانی جڑی وادی ہے، وادی 2 پہاڑیں دے درمیان والی جھکی جا کو وادی آدھے ہیں، سمجھ آئیے؟ وادی و فلانی، جی جی اللہ دے نبی، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ توڑے وچوں لگا ونجے تے فلانی وستی تے وادی اچ لگا ونجے، کو تو ایویں بغیر محنت کیتے، بغیر پیسے بھرے، بغیر وقت ضائع کیتے، ایویں خواہ مخواہ، ایویں جھنگے چ، ایویں اتارے چ، ایویں کوئی ڈاچی مل ونجے یا اونٹنی مل ونجے، دسواں بلا تساں چاہندے ہو، اللہ دے نبی چاہندے ہیں نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکڑی، نہ زور لگے، نہ محنت، نہ پکھر آوے، نہ پیسہ لگے، مفت ڈاچی مل ونجے، اللہ دے نبی دل تے آدھے۔ امام کائنات نے فرمائے اور تو کو میں شارٹ طریقہ دساں، ڈاچی ملن کے بھی کئی حصے زیادہ چنگا طریقہ دساں، اللہ دے نبی دسو۔ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ فجر دی نماز دے بعد قرآن پاک دی حکایت کریمہ تلاوت کرے تے تلاوت دے نال نال آیت کو سمجھے بھی صحیح، آدھی کیا پئیے، آئی کیوں آئی، کڈن آئی تے کت واسطے آئی، شان نزول دا بھی پتہ چا کرے، آیت کو سمجھے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح۔ امام کائنات نے فرمائے ایک ڈاچی دے ملن کی نے بہتر ہے کہ بندہ اگر حکایت کریمہ پڑھ کے سکھے جا، اللہ پاک کو اتنا فائدہ دیں دے، اتنی خیر پیدا کریں دے کہ اتنی ڈاچی حاصل کرنے جی خیر نہیں۔ مفت میں کو ڈاچی ملے، میں ڈاچی دا کیا کیا کر سکتا،
کیا کیا کر سکدا؟ سواری بنا سکدا، بولے نہیں وے، سواری بنا سکدا، ڈاچی کو اللہ دے نا تے قربان بھی، بولے نہیں وے یار، تے نمبر 3 ایکو ویچ کے کہیں بے کام بھی، بولے نہیں وے، تے ڈاچی آج کتنے دی ہو سی؟ تقریباً 2.5-3 لاکھ دی تے 2.5-3 لاکھ دی ڈاچی، یعنی نبی سی فرمیندے پن 2.5-3 لاکھ تو کو مفت چ ملے، اندے چ اتنا خیر نہیں جتنا ایک آیت پڑھنے چ خیر ہے، نہیں سمجھ جائی؟ 2.5-3 لاکھ ملے تو کو مفت چ، اندے ملنے چ خیر نہیں، اتنی خیر نہیں، اوکنے بھی زیادہ بہتر ہے کہ بندہ قرآن دی ایک آیت پڑھے تے اللہ اندے خیر پیدا کرنے دے، اساں کہیں توجہ نہیں کی تھی، یعنی تساں اتنا خیر ہے قرآن پڑھانے چ کہ ڈاچی کو سواری بنائے وے نا، ہن سمجھو آیت اگر سکھ کے پڑھی ہو تے اللہ ہی دے بدلے تو کو سواری نصیب کر دے سی، ڈاچی کو قربان کیتے وے آیت پڑھ کے سکھی وے ان دے بدلے چ اللہ پاک تو کو قربانی دا ثواب عطا کر دے سی، اگر آیت سکھ کے پڑھی وے تے اللہ پاک تو کو ایک ڈاچی دے بدلے دی قیمت دی خیر عطا کر دے سی۔ لیکن معذرت مولوی صاحب اتھو آزاد ہوں اساں، کھاٹا وعدہ تیرے ذمہ، اخبار ڈیلی پڑھنے، سیاست ڈیری ڈسکس کرنی ہے، موبائل ڈیلی دیکھنے، قرآن نہیں دیکھنا، تو ول کھلے ہی کھاونا نا، اساں خیر کیوں ودے منگ دیو؟ ول تو ایویں ہی تھی سی سارے نال جی میں تھی نہ پے، قصور سادہ ہے نا، دین دا تا کوئی قصور نہیں، قرآن ہے پیا، تسا ماشاءاللہ ریال کمندے ہو، ڈالر کمندے ہو، اللہ دی قسم ہے قرآن والے نا جڑے او کچھ درست ودن، ڈالر ریال ہی کہیں نہیں کمیندے، صرف پڑھن پڑھاون دا کام ہے، اللہ نبی دی حدیث دے صدقے انہیں دی زندگی وچ روزی وچ خیر پیدا کر دیتی۔ کیا خیال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ قرآن مجید دی تلاوت کرے کریندا راوے، تھوڑا اوتے تھی آؤ، قریب تھی، تھوڑا قریب تھی آؤ بھائی جان، حل پو خیر ہے، حل نہیں بڑا مسئلہ ہے آج دے دورے چ، بھائی جان اوتے تھی پیارے بھائی جان، میں کو نا اکثر دے اندن پہ قریب تھی آؤ، میں ہی تھا او دا نمک کھا دی ودا ماشاءاللہ تھوڑے دانے الدا، جزاک اللہ خیر، اللہ برکت پاوے، توجہ ہے انشاءاللہ۔ کام کیڑے کرنن میاں؟ ہاں کام کیڑے کرنن؟ دیکھو میرو ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا کام ہے جڑا بندہ قرآن مجید پڑھتا رہے تے اے عالم مولوی حافظ گاجیں تے چڑھے ودن نا ماشاءاللہ، کپڑے شپڑے بھی چنگے پاتی ودن، روزگار بھی چنگا ہے تے بال ٹبرین ہیں دا زیادہ ہوندے، کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہیں دا کام میں پڑھن پڑھاون تے اللہ والا کیا پیدا کر دیں دے؟ بولو بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید پڑھن دی عادت بناوے تے پڑھاون دی عادت بناوے اللہ ان دے اندر خیر پیدا کر دیں دے۔ اے پہلا کام بھی زیادہ وقت نہیں ورنہ تفصیل نہ لرز کرنا، دلائل کافی زیادہ ہیں، لیکن دوجا کام خیر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمائے دوجا کام کہہ رہے، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے پہلا بندہ میری امت ہوئے جنی زندگی چلا خیر پیدا کریں دے جڑا قرآن پڑھن دی عادت بناوے، قرآن پڑھاون دی عادت بناوے، تے دوجا بندہ کیڑا ہے؟ امام کائنات نے فرمائے جیڑے بندے دا دل دوجے بندے دے نال حسد کرن کے خالی ہیں، یعنی جیڑے بندے دے دل چ حسد نہیں، کئی مسلمان بھرا دے بارے امام کائنات نے فرمائے جیڑا دل حسد کے صاف ہوئے اللہ ہی بندے دی زندگی چ خیر پیدا کر دے۔ اوکھا کم ہے یارا، اے بھی قرآن ہی نہ آندا، اے بھی بولی صاحب سارے کم اوکھے بیٹھا دسے نے، حسد نہ کروں ٹکر ہضم نہیں تھی نا۔ میں اکثر آدھا رہا ہر علاقے آ جاندی اللہ سی جہنم بنائی ہو سی کہنا، ہر علاقے دے بندے آخر گناہگار بھی تو ہوندن تے ہر کہیں دی جہنم تے پارہدار بھی اللہ مقرر کیتن بھئی نے جہنمے کو نکلن نہ دیوائے، جڑی ساڑے علاقے دی جہنم ہے نا اتھا کوئی دروگے شروگے کہیں نہیں، پارہدار کہیں نہیں،
پوچھا گیا اللہ سی آئے تو نکل وے سن اللہ کے گھبراون دی لوڑ ہی کہہ دی جیڑا نکل سی تو وچ پیا ہویا لت ہاں تکڑے ہو سیانے بنو وچ پیا ہویا لت مرے میں اتھا پیا تو نکلدا بھائی اساں دیں ساری ہمسائے دی دیوار ڈھائے پوے بھمیں سارے اوتے آ پوے کیا خیال ہے میں ایک بندے کو آکے وہ سرکاری ہوں میں نرتے میں سنے تیری 3 منزلہ کوٹھی بنی کھڑی ہے تے میں سنے مارکا سٹیں دے ودن گورنمنٹ والے روڈ پہ بڑے نا کھل کھل بول گئی وہ کیا ہے آدھے کوئی ٹینشن نہیں او جن 4 منزلہ بنی کھڑی ہے او جو ڈھاسی ساری خیر ہے بے دی ڈہے بھامے ساری چاٹ تھی دی ہے خیر ہے بھرا کو بھرا نال حسد کیا خیال ہے یہ حسد ہی آنا بھی بھو کیوں چاہتا ہی تیرا مال تیرے ڈنگر بھوک مرن سارا بھو کیوں چاہتا ہی اے بھو بھریا کھڑا دماغ ہے حسد جے تک نہیں او تک خیر ہے میں اپنے دل کو لو پوچھا میں کہیں کو لو سڑدا تو نہیں حسد دا تو آپ اس ریکی ترجمہ کرا کہیں کو لو سڑن کہیں کو لو دیکھ ویا کسی نے کلو گاجاں آ گئے نہیں انہیں کلو اے بابا حرام دا پیسہ ہے نہ پتہ ہے نہ سودھے نہ آگے نہ باگے وہ تیرے کے کہیں پوچھے آکے میں جاندہ میں 40 سال کلو انہیں دا ہمسایا میں کو پتہ ہے بھی توں ہمسایا 40 سال کلو کیوں ہوئی جے انج ہے گندے انت توں تی تھو پٹیج گیا ہوں میں بات کہیں ملے آکسی میری اتنی ہوندہ نال یاری ہے اتنی ہوندہ نال یاری ہے شام سویرے ایسا کٹھے ہونے میں کو پتہ ہے بالکل ختم بھائی پرلا بندہ ہوئے نا سیانا چپلی لہا گی نبی ہیں جا ختم ہے تو توں سویر شام کیوں کٹھے ہیں پرلے بندے دے اکل ہے گال نہیں ہوندی اساڑا سارا رولا جھیڑا جھگ میں توارے نال سلام نہیں کرندہ تو سا میرے نال نہیں کرندے کیوں ایو سڑا نے بھی کیا ہے میں توارے گھروں کھندا یا تو سا میرے گھروں کھندے ہو کیا خیال ہے سکے بھیرا پتے چ نہیں ہلویں دے کیوں ایو چکر ہے ایو بھجن ہے ایو ایک دوجے کے جیلس پان دے نہ ہوئے یار اگر تے کو رب نے 4 ٹکے دیتن تو میں مننا میں آکھاں یار تیرے ہوتے اللہ دا کرم ہے میری دعائے اللہ ڈھیر دے بھی اللہ برکت دے بھی اگر کہیں کو تے کو اللہ نے عزت دیتی ہے میرا حق بن دے میں مننا یوسف کو اللہ نے عزت دیتی ہے یوسف دے بھیرا میں حسد کیتا نہ منیا نے عزت آخر کار گھر دے دانے مکا بیٹھے ہم خالی بوریاں چاہتی ودے نبی دے پتر تے متا تم آکے میری کلو ہر شے ہے پئی اے ہر شے کو مقامن تے اللہ دیر ہی نہیں لینا یاد رکھی حسد کیتے نے بھرا دی شان ننے منی اللہ نے دانے مکا دیتا منو یار کوئی عمر دا چھوٹا بھی ہے منو ایک بندے کو اللہ نے خوبی دیتی ہے صلاحیت دیتی ہے علمی خوبی ہے ایک بندے کو لو اگرچہ عمر ہے چھوٹا ہے تسلیم کرو منو اندیت کیا حرج ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضرت عمر دے دورے چے شورا دی مجلس دے ممبران صحابہ کرام نے آکیا ہاں چھوٹی عمر دے ہیں انہیں کو سارے کٹھے بلہا دیں دے ہو ذرا مناسب کہیں نہیں حضرت عمر نے فرمایا صحیح بخاری ہے میں توارے کے سوال کرنا ہوں جواب دے اذا جاء نصر اللہ والفتح انہا کیا مفہوم ہے ہر کہیں اپنے علم دے مطابق مفہوم دے شاہ والحضرت عبداللہ بن عباس کے پوچھنے کیا مفہوم ہے انہیں مفہوم دے شاہ مفہوم ہے ہاں بھئی مکہ فتح دی خوشخبری ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مکمل تھی منا لیے حضرت عمر رو پہ آکھن لگے نا اے علمی صلاحیت دی وجہ تو میں انہاں کو توارے نال بلائے عمر اچ بھامیں چھوٹا ہے علم اچ تواری کلو اللہ نے کو زیادہ بنائے جے کو اللہ شان دے وے میاں جے کو اللہ روزی روٹی دے وے دعا کیتی کر مسکرا کے ملیا کر حسد نہیں کرنا چاہیے جیڑے اللہ نے اوکو نوازے ہوں اللہ کے توں دعا کر اللہ تے کوئی نواز دے سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا کام میں جڑا خیر دا جڑے ویلے تساں ایک کام کرے سو اللہ توڑے چا خیر پیدا کر دے سی یا اللہ کیڑا کام امام کائنات نے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جڑا بندہ قرآن مجید پڑھتا رہے تے قرآن مجید پڑھیں دا رہے اللہ ان دے اندر خیر پیدا کر دے اور دوجا کام نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے
فرمائے او تئی خیر نہیں مکدی جے تئی حسد نہ آوے، یعنی جڑے ویلے بندے دے دل چ حسد آونے سمجھو خیر مکویں دیے، جڑے ویلے بندے دے دل چ حسد آونے والا سمجھو اللہ خیر دے دروازے بند کر دے۔ خیر حاصل کرنی ہوئے تے حسد کے اپنے دلیں کو پاک کرنا بھوسی۔ امام کائنات نے تریجا طریقہ دسا ہے، 10 دے ماترا ہے طریقہ، 10 دے مختصر پہ کرنے ٹائم تھوڑا ہے، حافظ صاحب بھی موجود ہے، دعا کرو اللہ سارے چ خیر پیدا کرے۔ اچھا جواب دو یہ بلا میں سندا بھی ہاں تو کہ پہلا کام جڑا کیا کرے، پڑھسو قرآن، بولو بھائی ڈیلی تلاوت کرن دی عادت بناؤ، ڈیلی لکھو خیر اندی ہے یا نہیں اندی، ڈیلی یاد رکھا۔ اور نمبر 2 حسد کہیں نال نہیں کرنا، جے کو اللہ ترقی دے وے سبحان اللہ شکر ادا کیتا کر کے، کہیں سارے بھرا کو اللہ نے عزت دیتی ہے والا اللہ ان کی نے زیادہ تے کو خیر دے سی، یاد رکھیں۔ اور تیسرا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس، دیکھو میں دو ذرا، خیر الناس من ينفع الناس وفی روایت من ينفع للناس۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے لوگاں دے وچوں او بندہ خیر تے او بندہ بہترین ہے جی۔ اللہ دے نبی کیڑا بندہ بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زندگی ہے اللہ دے بندے دی خیر کرے نہ ہوئے، جڑا بن نال خیر کرے اصل چاہیے دی زندگی چلا خیر پیدا کر دے میں۔ یہ بھی آدن پاگل ہے ہر شے لٹائی پئی اپنے جوگی نہیں رکھدا، اللہ دے جڑا بے نال خیر کرے اصل ہی دے وچ خیر ہوندی ہے۔ اصل کیا ہوندی ہے؟ جڑا بندہ بے دی خیر خائی کرے اللہ دے بندہ خیر تے ای کو کریں شرمندہ نہ تھی وانڈے سا، جڑا بے دی خیر خائی کرے سی ای کو میں شرمندہ کریں نہ تھی وانڈے سا، جڑا بے دی خیر خائی کرے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا حال اللہ دے نبی میں دیون پہ گئن تے آپ ہی میں ڈینجے گال کی تینے تے آپ رو پین، ذرا گال تے غور کر۔ آپ نے فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑے ویلے نبی بنایا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کی تھی آئی اے پروردگارا میری اماں جایا میرا سکا بھرائے، یار دا یار ہے، دوست دا دوست ہے، سنگتی دا سنگتی ہے، بھرا دا بھرا ہے، میری اماں جایا ہے جندہ نا ہارون ہے۔ اے اللہ پاکا میری درخواست ہے جی میں بے کو نبوت دا تاج پوائی میں میرے بھرا ہارون کو بھی نبی چا بنا۔ اللہ دے پاک نبی جڑے ملے جملے علین دے پہن میرے نبی پاک دے اکھا میں جوان سو آ گئے۔ آپ نے فرمائے جتنا دی رب نے کائنات بنائی ہے اتنی خیر خواہی کہیں دی کہیں نے نہیں کی تھی جتنا حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے بھرا ہارون دی خیر خواہی کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے جواب کیا فرمائے؟ سوال اللہ میرے بھرا ہارون کو نبی جا بنا، جواب اللہ نے کیا دیتے سنو شدو آزودہ کا بے اخی کا۔ اے میرا پیغمبر موسیٰ کلیم ون کیا یاد کرے سے اساں تیرے بھرا کو تیرا موٹھا بنا دیتے سے۔ سوال تے غور کرو، اللہ نبی بنا، جواب آوے ہاں ون تیرے بھرا کو نبی بنا دیتے سے، این جواب نہیں آیا۔ جواب آیا اساں تیرے بھرا کو تیرا آزودہ کا بے اخی کا، اساں تیرے بھرا کو بازو بنا بھرا دے بازو ہمیں قرآن آدھے میں تھوڑی آدھا بھرا دے سہارے ہوں دے رانن، بھرا دے موٹھے ہوں دے رانن، جنازے چاون والے بھرا ہونن، میت کو غسل لیون والے بھرا ہونن، پیسے دا راجت کدائیں تے کو بھرا دی گروانے چا ہاتھ پاون تے مجبور نہ کرے، اکھیں کھول کے رکھیا کر، اے نہ ہوئے جیبیں دا پروں میں تے اکھیں دا اندھاؤں میں، بنا میں کو ذلیل کی تی وداؤں میں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے بھرا دے مونڈے ہونے رانن، جڑا بندہ بے نال خیر خواہی نہ کرے اللہ ہی دی زندگی چا خیر نہیں پیدا کرے گا۔ بے نال خیر کی تی کر اللہ تیری حیاتی چا خیر پیدا کر
کرنے سی اللہ دے پاک نبی فرمائے چنگا بندہ ہوئے خیر والا بندہ ہوئے بہترین بندہ ہوئے جڑا لوگے نال خیر خائی کرے وہ واقعہ بڑا یاد ہے میرے ذہن چ گھومدا کھڑے میرا دل دے میں تے کو سنا دیواں فیصلہ آباد دے ایک گاؤں تے بستی دا بندہ جڑا لاہور چراندا بڑا پیسے والا تے کروڑاں پتیا بڑے بڑے کاروبار کریندا آخر اندی طبیعت علیل ہو گئی ٹیسٹ کرایا گئے تے ٹیسٹ چ رپورٹ آئی ہے کہ کو بلڈ کینسر ہے اللہ بیماریں کو شفا دے بلڈ کینسر بہت گھٹ لوگ بچدن بلڈ کینسر اللہ ہر کہیں کو محفوظ رکھے دشمن کوئی اللہ شالا تتی واہ نہ لگانے یاد رکھیا کر بے دے حق کے دعا کرن مطلب اپنے حق کے کرن ہے یاد رکھیا کر مولانا کنے ٹور گیا کسی مولانا اے بلڈ کینسر ہے کوئی وظیفہ کوئی جی میں بندہ اپنی طور تے زور لیں دے مولانا آکھن لگے پہلے تے اے دسا جو کتھوں دائیں فلانی جادا چوکھار سا تھی گئے وہاں کسی میں کو کوئی 30 سال تھی دے پن میں والا اپنی وستی کہنی وال گیا بائی دی لاہور ہی سیٹ آلا کاروبار دی وجہ وہاں گیا جائی میں کر ایک 30 دیمہاراں ایک وانج اپنے چاک پینڈ وستی چلاوا رشتہ داریں دے کٹھے گزارا کاروبار کہیں دے ذمہ لا ٹھپ ٹھپ کر والامی وال ٹیسٹ کرامی وال میرو والامی وال تے کو وظیفہ دسے سا ٹھیک تھی ویسے ٹور پیا مولانا تے اعتماد آنا اسا پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں پیچھے آ دیں ای چبل ای بھائی ایدہ کام نہیں اے ختم ہے پہلے مسئلہ پوچھا مولانا کیا مولانا قاری صاحب پہلے بڑے پروٹوکول نال سجا والا مسئلہ پوچھ کے آ دے یہ ختم ہے ایدی چاس کہیں کیونکہ مسئلہ ایدی مرضی دے خلاف آ اے آگے مک گئی وہاں کہ ٹھیک ہے مولانا میں کوئی یقین ہے تو آدھے ہوتے ہیں ہون میرے ڈے کی درہ اے لگا ہے اپنے پینڈ آ گئے سلام علیکم سارے ہوں کٹھا کی تھا رشتہ دار ہیں انہاں کہ بدری کی میں آ گئے جیڑے لوگاں نے اپنے دھیری بھیڑی دی شادی کرنی ہوئے اگر روزگار دی وجہ تو شادی نہیں سی کی تھی تے وہ شادیاں دی تیاری کرے انہاں دے شادی دے خرچے میرے ذمہ پہلی میٹنگ ہے پہلی جنہیں دا روزگار نہیں کاروبار کرو میں کاروبار لا رہے سا جنہیں دے اپنے ذاتی مکان نہیں شاباش بھائی ہمت کرو جا شاہ دسو میں تو کو مکان بنوا دینا بیماریں دی تیمارداری شروع کر دیتی ہے جڑے جنازے تھی میں نہ انہیں کو کندھے دیوان شروع کر دیتن سی غریبیں دی مدد شروع کر دیتی ہے 30 دیمہارا پوریاں رہ گئے مہینے دے بعد واپس آئے ہوں لیبارٹری تو ون کے چیک اپ کرائے سی مہینہ پہلے لیبارٹری آدھی آئی بلڈ کینسر ہے ہونے جڑی رپورٹ آئی ہے جواب آئے نیل دنیا دی تے کو کوئی بیماری موجود نہیں اے روندہ ہویا مولانا کیا گئے مولانا اے کیا چکر ہے دوہے رپورٹا میرے ہاتھے چن لیبارٹری ہک ہے بندہ بھی ہک ہوئے اے بلڈ کینسر پہ ڈسیں دیئے تے کچھ نہیں پہ ڈسیں دی مولانا آکھن لگے کیڑے گیا میں آکے پینڈ گیا میں کیا من کی تی فلاں کام کی تے میں مولانا آکھن لگے جنہ دی خیر خائی کر کے آئیں او تین سم دے کائنان جے تین رو کے تیری شفا واسطے دعا نہ کرنا اے انہا یتیمہ دی دعا دا نتیجہ اللہ نے تیرا بلڈ کینسر ختم کر دیتے اے انہا بیوگان تے غریبان دی دعا دا نتیجہ اللہ پاک نے تیجاں تکلیفاں دور کر دے چل کیا کرے سی جا پیسہ جڑا بینک اس پیا ہوئے ہے ساری وستی دا مظلوم بغیر کھا دے سوتا ہوئے ہے انجے پیسے دا کیا کرے سی جڑا پیسہ کہیں بیمار دے علاج تے کام نہیں آیا انجا پیسہ کیا کرے سی جڑا پیسہ کہیں یتیم دی شادی تے کام نہیں آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جڑا بندہ لوگیں دی خیر خائی کرے لوگیں دا نفع سوچے لوگیں نال بھلا کرے امام کائنات نے فرمائے میں گارنٹی لینا یہ بندے دی زندگی ویسے اللہ خیر پیدا کر دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن پڑھاونے کیا ہے بولو سارے بولو حسد نہ کرنے کیا ہے خیر ہے نمبر 3 لوگیں دی خیر خواہی کرنے بولیں دے نہیں وے کیا ہے چوتھا کام دساں تے کو دس دے یا تھک گئے دس دے نا نبی پاک نے فرمایا خیرکم لے اہلہی
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں او بندہ خیر تے ہے جیڑا بندہ اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے۔ یہ اوکھا کم ہے بولے شکا، یار دے کپڑے سارے ذمے، جتی سارے ذمے، اوندا بیلنس سارے ذمے، جتی ہکو جی پیسوں عید تے، کپڑے ہکو جے پیسوں، گھر دا کوئی پتہ کری، گھر والے کوئی گال چا کرن آنے گڈی اندر۔ اچھا بھائی بی گل دساں تو باہر ہو باویں 70 ڈاڑیاں سلام کرن، جے میں گھر چنگا نہیں تو سمجھو باہر ہوئی چنگا نہیں۔ اصل تے عزت گھروں شروع، آپ نے فرمائے میں چنگا ہاں، سارے نبی پاک چنگے ہیں یا کہنا بولو یار، ہر کہیں واسطے ہن، بولے نہیں وے، یتیمے واسطے ہن، ہر کہیں واسطے ہن، قرآن بڑے ہاتھ چے علماء موجود ہیں۔ آپ نے فرمائے سب تو زیادہ اگر میں چنگا ہاں تے اپنے گھر دے افراد واسطے چنگا، سب تو زیادہ میں چنگا ہاں تھا۔ اساں گھر واسطے چنگے ہوں تے طلاقہ نہ تھی میں نا، گھر واسطے چنگے ہوں تے پیو پتر دی آپت وچ ہر ویلے تو میں تکرار نہ تھی ویا۔ اساں گھر چنگے کہن سے، گھر سارے خیر کہنی۔ میں اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، میں شادی کیتی ہی واسطے ہی تاکہ چلو کیا کریں دی راسی کام شام گائی ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ ترے شرے پا کے سارا نہیں ہوٹل تے گوڑے چاڑ کے بیٹھے مال دھاری پہیا کہ جی آگم بھی ہیں دو چار میں بھی ہیں، کون کریں دے سوانی کریں دی ہے ہیاتی ہوئے جے کدائیں اگر ہوں پوشان نہیں ملیاں اون دی خیر کہیں وہ اے تو کو کہیں مسئلہ دے شے تواری زال توارے مال دے پوشے میلن واسطے آئیے، او بھی کہیں دی دھی بھیڑے، او بھی کہیں دی عزت ہے، تیرے نکاح میں چاہیے، تیرے گھر دی بادشاہ ہے، تیرے گھر دی حکمران ہے، نوکر سمجھ کے رکھے ہویا اسے کیویں عزت کرے سی، کیویں بلا اولاد بات دا بو سی تا کیویں گھر وچ خیر پیدا کی سی۔ سارے اندر بڑی کمی ہے۔ آپ نے فرمائے جڑا قرآن پڑھے پڑھاوے اندے وچ خیر ہے، جڑا حسد نہ کرے اندے وچ خیر ہے، جڑا لوگوں کو فائدہ دے اندے وچ خیر ہے۔ نمبر 4 جڑا اپنے گھر واسطے چنگا ہے اندے وچ خیر ہے۔ بندہ ہی میں بھجدا ویندا، نبی سی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ آکھن لگن کاش جہاد واسطے بھجدا ویندا ہویا کتنا ہی مزہ۔ نبی سی فرمائے چھوڑو، اگر اپنے بالیں بچیں دی روزی روٹی واسطے بھجدا ویندے تو سمجھو جہاد واسطے بھجدا ویندے، سمجھو جہاد واسطے بھجدا ویندے۔ کئی ڈٹھن سے ماشاءاللہ کمیندے ڈھیر پہن لیکن بال انہیں دے دکھی جن تو دل آدھے فطرانے دے مستحق ہیں، چنگے سکول نہ پڑھے سے نہیں، چنگے مدرسے نہ بھیجے سے نہیں۔ میں کہیں نہ نہیں گندا، آپ تو ماشاءاللہ میرے کے زیادہ سیانے ہو، اپنیاں جتیاں دیکھن جانی اوہ پیسہ ہے پیا ماشاءاللہ، مسئلہ کہیں نہیں۔ جے کتیں وکڑی مرلا خان نال وکدا پائے تو پہلے ہی کو لسو موجن کو نہ تے ناراض تھی رہنے والا دھمکی رہنے میں شوفا چا کرے سا یہ میرا لگ گئے، پوتر کو فون کرے سی میرا لگ وکدا پائے اونشو دے کردے مردے چاہ بھیجے، وات سال بعد فون گئے لگ گئے وے اپنا وات اونشو دا پگھرو پانی یہ تے اساں دیکھا ہیں اتھا جڑا حشر ہو دے ہیں ولا اے لگ آخر کار پوتر کاک تھی کہ 10 سال بعد کیا بھائی لگ کدا مکسن ہوتے اے لگ مک جن میں کو مکیں دے لگ نہ چنگا کپڑا پاونے، نہ چنگی جتی پاونی ہے، نہ چنگی روٹی کھاونی ہے، گھر دال پکائی رکھ سی گوشت چنگا نہ کھو سی۔ اللہ دے رسول فرمائے جیڑا اپنے گھر واسطے چنگا ہے اللہ ان دی زندگی خیر پیدا کر دینا۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کرے سو نہ سی، کوشش کرے سو جیڑا پیار کہیں سنگتی نال کرنا چاہتا ہے وہ پیار ذرا اپنے پوتر نال ونڈ دیکھ اللہ خیر دے دروازے کھول دے سی۔ پوتر دا پوترے، دوست دا دوست ہے، ہمراز دا ہمراز ہے، جیڑی گپ ہوٹل تے بہ کے کہیں بے غیر نال لاونا چاہنے وہ گپ اپنے سکے بھرا نال لا، وہ پیار اپنے ابے نال ونڈ دیکھ اللہ خیر دے دروازے کھول دے سی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ناراض تو نہیں بیٹھا ہے بیٹھے؟ پہلا کام میں جڑا قرآن پڑھے پڑھاوے اندیج کیا ہے؟ بولو یار خیر ہے، اندیج کیا ہے؟ نمبر 2 جیڑا بندہ ہاں یاد رکھو حسد نہ کرے اندے وچ بھی انہا مطلب ہے جیڑا قرآن نہ پڑھے اندے خیر نہیں، جیڑا حسد کرے اندے چی خیر، بولو یار۔ تے نمبر 3 جیڑا لوگیں کو فائدہ دے وے اندے
بولو خیر ہے۔ نمبر 4 جڑا اپنے گھر واسطے چنگا ہوئے اون دے اندر بھی آخری تے 5ویں بات امام کائنات نے فرمائے لا خیر فی من لا یضیف، آپ نے فرمائے جڑا بندہ مہمان نواز نہ ہوئے ان دے اندر خیر نہیں آ سکتی۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ مہمان نواز ہے اللہ ان دی زندگی وچ بھی خیر پیدا کر دے۔ کیا کرنی چاہیے؟ آدھے وہ چاچا دیوایا پانی دا گھٹ مل وے سی کھیل کے آدھے میرا گھر نہیں کھڑا اپنے گھر ہونا۔ کیا خیال ہے؟ ایویں فجر نال باہروں کھڑ کے ایویں دوہیں جوان کھڑے نہیں ایویں ہاتھ رکھی متھے تے تا کوئی پیاہا اندھا انہیں کو دیکھ کے آ کے دیکھ بھائی انجھے اونجھے فجر والی دیکھ کدے ٹرے اندر انجھے اونجھے دا مطلب جان دے ہو انجھا اونجھا مطلب ترجمہ ہے توالے منجے دا میں تو مندے نہیں کرتا کاکھ نہیں رکھیا ہوں کہ نہیں انجھے اونجھے ایڈے کدے چھٹے اندر فجر نال تے او جلے نیڑے آ گئے پیچھے ایک دوجے کو بیادن ماشاءاللہ تے کو آکھیا ہے ماں اپنے حاجی سے بندے بیان پہلے انجھے اونجھے جلے نیڑے آ گئے نا اپنے حاجی سے بندے بیان۔ کیا خیال ہے؟ ہاں مہمان نوازی علی گال کہنی آکے سوئے گھر دا ودا میں تے ٹکر بھیرا دیتے دے ذمہ خیال کرائے مہمان نوازی اچ خیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ مہمان نوازی تکلف دا نا نہیں مہمان نوازی گھر وچ موجود جو چیز ہے او کو مہمان دے سامنے پیش کر دے من دا نام مہمان نوازی تکلف دا نا نہیں جیڑی شہدی استطاعت ہے او کو پیش کر دینا یہ مہمان نوازی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ساری دنیا قبریں چ ونجنی ہے بغیر لباس دے ونجنی ہے اللہ قیامت النی سارے کو کھڑا کرے سی سب تو پہلے اللہ پاک نے جڑا لباس پواونے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پواونے۔ اے اللہ دے پاک نبی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمائے وجہ ہے اول من زیف زیف ابراہیم ای پوری کائنات جو سب تو پہلا بندہ جہاں نا حضرت ابراہیم جڑا اللہ دی زمین تے سب تو پہلے مہمان نوازی کی تیا سر اتھا مہمان نوازی دی ابتدا کی تھی اللہ اتھا کرے سی تے لباس پوے سی مہمان نوازی اچ خیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آدن نبی سہیں دی عادت آئی روز عشاء دی نماز دے بعد ساکوں آدے ہیں بھی دادا طالب جڑے میرے مسجد مدرسے جے ٹکے پہن انہیں کو گھن ونجو تے کھانا کھواؤ۔ صدیق اکبر آدن میرے ذمہ ایک دیوار دا ساتھی آئین میں اپنے پوتر دے ذمہ لا دیتن بھی انہیں کو من کھانا کھوا میں نبی سہیں دے کٹھے لازہ بائے گی نا آدن میں بیٹھا رہ گیا کافی دیر ولا اچھان تا گیا میں ونجن لگا تے گھر گیا تو مہمان ہی بیٹھے ہیں تے کھانا بھی جاؤں پیا میں پوچھا بھی کیا وجہ ہے وہ میرا بیٹا آکھن پائے گئے بھائی یہ آدن قسمت نال آئے ہیں تے سارا دل آدھے صدیق اکبر دے کٹھے کھانا کھان چلو بھئی کٹھے کھن دیں حضرت صدیق اکبر دا بیٹا آدھے میں کھڑام کھانا دے مڑالا میں ہم اللہ دی قسم ہے کھانا انہیں لا صحابہ نے رج کے کھا دے ابے جی بھی کھا دے رج کے تے میں جڑے ویلے مہمان گئے نا کھانا چاون لگا ایویں لاتا جی میں ایک لقمہ ہی کہیں نہ کھادا ہو خیر تھئی کہ نہ تھئی مہمان نوازی خیر تھئی کہ نہ تھئی اللہ دے جڑا بندہ مہمان نواز ہے اللہ ان دے اندر خیر پیدا کرنے دے۔ آخری بات تو میرا سلام لیکن سننی اتھو ہے اتھو سننی ہے نبی سی فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے حالانکہ میرے نبی سی خود مہمان نوازن مجبوری ہے گھر ہائی کشے کنا کتنی بڑی گال ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے عرض کریں اللہ دے نبی اپنا مہمان میرے ذمہ لا رہے ہو مہمان نوازی بھی سعادت ہے تے جناب دا مہمان ہوئے اے ڈبل سعادت ہے۔ چلو بھئی گھن ون دیکھنا مجھے ہاتھ پکڑی ویندے ہاں بھئی ام سلیم کشے ہے کھاون دی انہاں کے تھوڑا جہاں کھانا ہے وہ بھی توڑے واسطے آکھن لگے دسترخوان لا دیو لگ گئے دسترخوان انہوں ویلے دا رواج آ میزبان بھی نال بائے کے کھندا میزبان بھی کھندا نال مہمان دے کٹھے بائے کے اے جناب ابو طلحہ اگر تساں کھادا مہمان نے نہیں کھا سکنا اگر مہمان نے کھادا
تے تساں نہیں کھا سکنا ہن کیا تھی سی حضرت ابو طلحہ دے نیویں کر اے لالٹین دی جڑی وٹ ہے ایک بنے جے جنے جے بند کر دے دیکھو میرے ذرا اے کتنا خیر گولن دیاں محنتاں پیاں تھیں جن دیوا وسما دے سے لائٹ بند کر دے سے میں خالی ہاتھ دی حرکت کرے نہ رہا سا میری خیر مہمان کھا گنسی ام سلیم نے ایویں کیتا ایویں ساریاں دعوتاں کتھاں ہو جن گجرتے ہیں یوسف برا کو پتہ ہے آج کل ہن کا نا آگے ہو جان جیڑا فون نہ چاہے جولوے گجرتے جائیں میسے دا جواب نہیں دیتا جولوے گجرتے کیویں صادق برا جیڑا ٹائم تے نہیں آیا جولوے گجرتے سبحان اللہ آخر گجر دا بیڑا بوڑھے وے ساریاں دعوتاں کتھاں ہو جن گھر کیویں ونجو گھر کیویں ونجو اتھا میں نے تو دیکھنے سیرے چ لگ جن کنے کے شگین دیتی سے اوت وال ماشاءاللہ پہاڑے پکائی بیٹھی ہے گردان بھی اے نڈھا چھوٹا ٹرک تلیاں میں انشاءاللہ نکل کھڑا تھی بھلا پیچھے پتہ کیا دو سارے نال ایک ہوٹل ہے بڑی وی آئی پی ہوٹل ہے مہمان کو تمہید پیا بد ہے بڑی کیا بات ہے چس آوے سی یہ مجبوری ہو اصل جڑے لوگ مہمان نواز ہیں نا اصل انہوں نے گھر عورتاں مہمان نواز ہو جائیں جوانے دا کوئی طریقہ کہنے نہیں سمجھ جائی اے جنہیں جہاں عورتاں مہمان نواز ہو انہوں نے گھر اللہ مہمان نوازی دی توفیق دے دے اے عورت ہائی ڈیوا پئی بھی سم دیے میرے شوہر دی خیر مہمان نوازی تھی پوے رات دا گزر گئے وقت مہمان نے کھا گی دے کھانا یہ جملہ ہی تو سنی ذرا سویر دا وقت آئی حضرت ابو طلحہ مہمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ چ پا کے نبی پاک کے اندے پہن آپ دی نظر پائے گئی ہے میرے نبی دور کو دیکھ کے مسکراون پائے گئے حضرت ابو طلحہ دے دل خیال ہے لگدا ایویں جویں مہمان نوازی دا حق ادا نہ تھیا ہوئے اللہ دے نبی کھل دے پہن مارے گئے رول گئے آئے نیڑے ایویں چہرہ اداس آئی گوڑے سٹن سی جا ادے اللہ دے نبی زور وڈا لائمی کمی کتائی تھی گئی ہوئے تے معذرت کرے نا امام کائنات نے فرمائے میں واسطے نہیں پیا مسکران دا جو تیرے چ کمی کتائی تھی گئی ہے میں واسطے کھلدا پیاں رات جڑے طریقے تے تیری زال تے بیوی لالٹین بند کریں دی رہ گئی ہے تے تو اپنے ہتھیں دی خالی حرکت کریں دا رہ گئی رات تواڈا سارا منظر اللہ عرش تے دیکھ کے مسکران دا رہ گئے لقد عجب اللہ لقد ضاحک اللہ اللہ تواڈی مہمان نوازی دیکھ کے اللہ پاک بھی کھلدا رہ گئے میرا دل آدا میں تواڈا استقبال کراں تے مسکرا کے کراں تے اللہ پاک نے تیری شان وچ تیری مہمان نوازی دی حیثیت وچ اللہ نے قرآن دی آیت نازل کرنی تھی ہے اللہ پاک نے فرمائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ دے جڑے لوگ اپنے پیٹ کو بھکا رکھ دینا لوگاں کو کھانا کھویں دینا اے میں اللہ پاک دی نظر چ کامیاب ہیں قرآن پڑھاونے کیا ہے بولو حسد نہ کرنے لوگیں نال بھلائی کرنے تے اپنے گھر والے نال چنگا بنانے تے مہمان نوازی کرنے اللہ سارے خیر پیدا کرے اللہ بھراویں دی دعوت قبول کرے تشریف گئے نندن اویں ماشاءاللہ مولانا تنویر عصری صاحب مدرس مرکز عمر بن خطاب تشریف فرمائے مولانا قاری عبدالرحمن حذیفی صاحب مدرس مرکز تو